یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 590, recorded by Mehendi Momin at Sugarland, Texas. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فما نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. مولانا عبد المنتصر ہجری سن 7 میں نبی کریم مدینہ میں تھے اور آپ کی ہجرت کو 7 برس ہوئے تھے. 13 برس رسول اکرم مکہ میں رہے اور 10 برس مدینہ میں رہے. یہ جو 10 برس تھے آپ کی زندگی کے آخری جو 3 برس تھے، تقریباً سارا وہ علاقہ جو مدینہ یا سبب میں تھا وہ مسلمان ہو چکا تھا. مکہ باقی تھا، لیکن مکہ کی جو ہیکل تھی، پرائڈ تھا، وہ مر چکا تھا. کافی لڑائیوں کے اندر مکہ کے رہواسیوں نے شرمناک شکست کھائی، ڈیفیٹ کھائی. نبی نے اعلان کیا میں حج کے لیے مکہ جاتا ہوں. 10,000 مسلمان تیار ہوئے اور حضور کے ساتھ چلے ہیں، کیونکہ مکہ میں ابھی تک کافر قابض تھے. مکہ سے تھوڑی دور رہے، تقریباً 3 میل کے فاصلے پہ، تو حضور نے فرمایا یہاں رکو. ہو سکتا ہے کہ مکہ والے ہم سے لڑیں، تو اس لڑائی کے اندر اگر تم میرے ساتھ آئے ہو تو میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو، وعدہ کرو. ایک درخت تھا، اس کے نیچے حضور بیٹھے ایک کرسی کے اوپر، اور ایک ایک کر کے ان 10,000 آدمیوں نے رسول اکرم کی بیعت کی. ہسٹری میں اس کو کہتے ہیں بیت الرضوان. مکہ کے لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ تو مارنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. انہوں نے ایک میسج بھیجا کہ ہم لڑائی کرنا نہیں چاہتے، آپ اس برس چلے جاؤ اور نیکسٹ ایئر آنا. میں بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں دیتا. حضور نے قبول کیا اور واپس چلے گئے، حج کیے بغیر واپس آ گئے. نبی کریم کے ارد گرد جو سب سے بڑے بڑے سردار تھے وہ 10 سردار تھے، جن میں حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، طلحہ زبیر تھے. علی کا نام نہیں دیتا، وہ صرف تھا ہی. ان کے اندر حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھ کو رسول کی نبوت میں کبھی شک نہیں آیا، مگر بیت رضوان کے وقت آیا کہ حضور نے ہم کو کہا میں مکہ جاتا ہوں حج کرنے کے لیے، اور جب مکہ والوں نے منع کیا تو حضور حج کرے بغیر واپس آ گئے. تو مجھے نبوت میں شک ہوا کہ اگر یہ نبی ہے تو سچ بولنا چاہیے. اس کا ایمان خلل میں آ گیا. دوسرے برس ہجری سن 8 تھا، حضور گئے اور کوئی
ریزسٹنس کے بغیر مکہ میں چلے گئے، اور یہ جو کافرین تھے، مشرکین تھے، یہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے انہوں نے دروازے بند کر دیے، اور نبی کریم کے جو اصحاب تھے وہ 10-10 50-50 کی ٹولی میں تمام رستوں کے اندر سے نکلے، کسی نے کوئی ریزسٹنس نہیں کیا، مکہ فتح ہو گیا۔ بعض اور بھی ایسے تھے کہ جن کو نبی کی نبوت پہ شک ہوا، مگر جس وقت دوسرے سال بغیر کوئی ریزسٹنس کے تکلیف کے مکہ فتح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی کہ آج تمہاری فتح ہوئی، ظاہر فتح ہوئی، میں نے تمہیں ظاہر فتح دی۔ لاسٹ ایئر جو تم نے ڈیفیٹ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یوں ہی امید کے بغیر چلے آئے، اللہ کہتا ہے حقیقت میں وہ فتح تھی۔ اس واقعہ کو ہماری دعا کے اندر لیا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ کچھ چھوٹے جوان ینگسٹرز ہیں، اس بات کو بہت ٹائم نکل چکا ہے۔ حضرت امام کی امامت کو 43 ایئرز ہو گئے، اور اس کے 2 برس 3 برس پہلے 1954 کے اندر امام سلطان محمد شاہ دتار نے یہ دعا خود بنائی۔ سیریا کا عارف عامر ایک عالم شخص اپنی جماعت میں، اس کو سیریا سے ساتھ میں کیرو بلایا، اور سیمیرینیس ہوٹل کے اندر جہاں مولا رہا کرتے تھے اس زمانے کے اندر، سیمیرینیس بہت بڑی ہوٹل تھی اور سب سے بہتر تھی، اب تو وہ 3rd کلاس ہو گئی۔ اس کے اندر مولا نے اس کو بٹھایا، جماعت کے کچھ بڑے آفیسرز بھی تھے، جن کے اندر ایک ہمارے پیر سبزری کے بھتیجے تھے، وارث اسماعیل جعفر چھوٹو، اور کچھ لوگ افریقہ کے بڑے تھے، جیسے کہ کاؤنسلر عبداللہ شمگان جی تھے۔ مولا نے ڈکٹیٹ کرائی یہ دعا۔ چوتھا پارٹ اس آیت کے لیے رکھا۔ ہماری ساری دعا کے اندر یوں دیکھو تو سمپل ہے، لیکن اندر اندر بڑے بڑے بھید چھپے ہوئے ہیں۔ ہمارے مذہب کی سٹیلٹی ہے اس کے اندر، لطیف چیزیں ہیں۔ اس آیت کے اندر بیعت کا نام لیا گیا۔ آپ کو ایک مکان لینا ہے، مکان دیکھا، سودا ہوا، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ کوئی وکیل ڈھونڈتے ہیں اور ایگریمنٹ بنایا جاتا ہے۔ اس ایگریمنٹ کو عربک میں بیعت کہتے ہیں۔ عربی کے جو 2 لفظ ہیں، بیعت اور بیعت۔ بیعت کہتے ہیں گھر کو، بیعت کہتے ہیں پرومس کو۔ اور بیعت وہ پرومس ہے کہ جو irrefutable ہے، مطلب کہ واپس نہیں لیا جا سکتا۔ اور جب بیعت کی جاتی ہے تو ہاتھ ملائے جاتے ہیں، دونوں طرف سے رائٹ ہینڈ دے کے، تو اس بات کو پکا کیا جاتا ہے۔ یہ قسم کی اسٹیمپ لگ جاتی، جب ہاتھ دیتے ہیں پرومس ہو جاتا ہے کہ اب یہ پرومس جو ہے وہ واپس نہیں لیا جا سکتا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ محمد، بیت رضوان کے وقت درخت کے نیچے جن لوگوں نے تیرے ہاتھ کا بیعت کی، حقیقت کے اندر انہوں نے خدا کے ساتھ بیعت کی، کیونکہ تیرا جو ہاتھ ہے اس پہ اللہ کا ہاتھ ہے، اور اللہ کا ہاتھ اونچا ہے۔ فوق ایدیہم، فوق کہتے ہیں اونچا۔ عام طور پہ جو پرومس ہے ہمارا ادھر اس سسٹم کے اندر، تو ہم اس طرح سے رائٹ ہینڈ دوسرے کے رائٹ ہینڈ میں دیتے ہیں، لیکن عربی سٹائل سے جو بیعت ہوتی ہے تو اس کے لینے والے کا ہاتھ نیچے رہتا ہے اور جو دیتا ہے اس کا ہاتھ ایسا اوپر رہتا ہے۔ اس طرح سے بیعت ہوتی ہے۔ ہم کو حضرت امام کی بیعت کرنی ہوتی ہے تو ہم اس طرح سے 2 ہاتھ نہیں دیتے اسٹینڈنگ حالت میں، ہم اپنا ہاتھ نیچے رکھتے ہیں
مولانا حضرت امام اپنا ہاتھ اوپر رکھتے ہیں، یہ بیعت ہے۔ آج کل حضرت امام ہاتھ نہیں دیتے، اور زمانہ گزر گیا، چلا گیا۔ میں بہت چھوٹا تھا جب امام سلطان محمد شہزادہ ہندوستان میں آتے تھے، اس وقت پاکستان نہیں تھا، ایران اور بدخشان سے بھی کچھ لوگ آیا کرتے تھے، اور ہمارے مذہب کی جو ریت رسمیں ہیں ان کے اندر ایک بڑے سے بڑی رسم جو ہے وہ بیعت کی ہے، جس کو ہم پرانی زبان یعنی اپنی مذہب کی زبان کے اندر، ڈکشنری میں وہ لفظ نہیں ہے، کانگرو بھرنا، ہسٹری میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن میں نے بعض دفعہ اپنی وعظوں میں کہا ہے، اور یہ اسپوکن ہسٹری ہے۔ اور چونکہ ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں کہ ہم اپنی پرانی ہسٹری کو اچھی طرح سے دیکھ سکیں، محض ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے، اور وہ مشنریوں کی وعظ ہے کہ جس کے اندر پرانی باتیں ہم جماعت کو سنا کے کہہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی یہ اسپوکن ہسٹری لکھی بھی جائے گی، کیونکہ جو ہسٹری جو بنتی ہے وہ ہمیشہ اورل ہسٹری میں سے نکلتی ہے۔ جس طرح آج میں اورل ہسٹری بیان کر رہا ہوں اور کوئی آدمی پھر لکھ لیتا ہے، ہسٹورینز لوگوں سے پوچھ پوچھ کے لکھتے ہیں۔ اوریجنلٹی آف ہسٹری از اورل ہسٹری۔ تو امام سلطان محمد شاہ ہمارے پرانے زمانے کے حساب سے، یعنی پیر ستگر نور کے زمانے سے، جس کو 1000 سال ہوا ہے، اس زمانے سے ہماری جماعت کے اندر جو سسٹمز وغیرہ تھے وہ بنائے گئے۔ ایک ہی پیر نے سارے سسٹمز نہیں بنائے، ایک پیر نے کوئی ایک سسٹم بنایا، دوسرے پیر نے دوسرا سسٹم بنایا، اور اس طرح چلتے چلتے اماموں نے اس کے اندر کچھ فیر فرق بھی کیے، کیونکہ پیروں کے سسٹم کو چینج کرنے کا حق صرف امام کو ہے۔ امام ہمارے مذہب میں سپریم ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں، وہ اللہ کا نور ہے، اللہ کا مینیفیسٹیشن ہے۔ تو یہ سسٹمز بنائے گئے۔ مجھے یاد آتا ہے ابھی اس وقت 1964 میں ہندوستان کی اسماعیلی ایسوسی ایشن نے ایک کانفرنس بلائی، اپنے مذہب کی جو ریت رسم ہے، رائٹس، ریچول، سیریمنیز ہیں، اس کے اوپر ڈسکشن کی جائے۔ امام سلطان محمد شاہ کو جب عرض کی کہ حاضر امام شاہ کریم ہوں، جب عرض کی کہ کانفرنس بلا رہے ہیں، تو مولانا حاضر امام نے ایک تالی کا مبارک بھیجا۔ مجھے سارا تالی کا زبان پہ یاد نہیں ہے، کافی لمبا تالی کا ہے، لیکن امام اس کے اندر فرماتے ہیں میں بہت خوش ہوں کہ تم نے یہ کانفرنس بلائی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، سینکڑوں برسوں کی، ہنڈریڈ آف ایئرس کی ہماری یہ جو پرنالی کا، ہماری سیریمنیز جو ہیں، وہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور یوں ہی بیکار نہیں، سب کے اندر کوئی سگنیفیکینس ہے۔ اس لیے یہ سمجھ کے کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی، اس لیے کوئی ایسی چیز کہ جس کی سگنیفیکینس کی سمجھ نہیں، تم کسی چیز کو ایبروگیٹ کر دو یا اس کو ریووک کر دو، تو دھیان رکھنا اس بات کے لیے، مطلب کہ ہمارے مذہب کی کوئی ایسی سیریمنی نہیں ہے کہ جس کو ہم ریووک کر سکیں۔ کم بختی میں نے اس لیے کہا کہ جب ہمیں کوئی چیز کا علم نہیں ہوتا تو ہم اس چیز کو بگاڑ دیتے ہیں، پھر اس کا سدھارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں پہلے بیعت کی بات کروں آپ سے۔ شمس ماں باپ جس کو لگ بھگ 850 برس ہوئے ہیں، ایک بڑا میٹھا گنان ہم بولتے ہیں، ستگر آویا کئی اپنے دوار کم کری پائیں لاگی۔ اچھے راگ سے ایک ایک شبد سمجھ کے اگر ہم گنان بولتے ہیں تو مومنو اس گنان کے اندر سے نور نکلتا ہے۔ واڑی واڑی پیشمس کہتے ہیں، ہیرلیانی گاٹھ رے، پاؤں دکھتے تھے وہ اچھے ہو گئے، ابھی گلا بگڑ گیا۔ واڑی واڑی ہیرلیانی
کا ڈورا لے کے، ریشم کا دھاگا لے کے آپ گانٹھ مارو اور اچھی طرح سے ٹائٹ کر دو تو پھر یہ گانٹھ کھلے گی نہیں. کھولنا بھی چاہو گے تو کھلے گی نہیں، لیکن ٹوٹ جائے گی. پیر کہتے ہیں ارے کتنی اچھے طریقے سے بیعت کی بات کر دی پیر نے. تیرے اور مولا کے بیچ میں جو پرومس کی گانٹھ ماری گئی، شادی بھی تو گانٹھ ہے نا، اور انگلش میں کہتے بھی ہیں ویڈنگ ناٹ. یہ گانٹھ کیا ہے؟ پرومس. میں تیرا خیال رکھوں گا تو میرا خیال رکھے گی. یہ ایک دوسرے کے پرومس کی بات ہے. پھر کہتے ہیں ریشم کے دھاگے کی گانٹھ ٹوٹ جائے گی مگر کھلے گی نہیں، ڈھیلی نہیں ہوگی. اب یہاں ریشم کا دھاگا کیا ہے؟ ہماری لائف. ہماری لائف اور سامنے ایمان کی لائف، دنیا کی لائف. جس حضرت امام کا وارہ ہوتا ہے اس کی ایک دفعہ بیعت ہونی ہی چاہیے. ہمارے میں سے ابھی تو شاید کوئی نظر نہیں آتا کہ جو امام سلطان محمد شاہ کے وارے کو دیکھا ہوگا. یہ ہوں گے کچھ، کوئی بہت دور بھی نہیں. تو امام سلطان محمد شاہ کی بیعت کرنے کے بعد جب حضرت امام کا وارہ آیا تو سب کو حضرت امام کی بیعت کرنی چاہیے. تو امام کی دنیاوی لائف اور مرید کی لائف، ان دونوں کی گانٹھ ہوتی ہے اور وہ ہے بیعت. تو اس کا حساب کس طرح ہوتا تھا؟ تن من دھن. تن یعنی بدن، من یعنی انسان کا خود کا دنیاوی اور دینی سب ارادہ من میں سے نکلتا ہے. مائنڈ اور ہماری پراپرٹی، ہمارا دھن، ہم مولا کو آفر کر دیتے ہیں کہ یا مولا میں قسم کھاتا ہوں اپنے بدن کی، یعنی کہ اپنی لائف کی. میں قسم کھاتا ہوں اپنے مائنڈ کی، اپنے خیالات کی. میں قسم کھاتا ہوں اپنے خوراک کی، اپنے دھن کی، اپنی پراپرٹی کی، اپنی دولت کی، کہ میں تیرا فرمان مانوں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا. تو کیا ہوتا تھا وہ زمانے کے اندر؟ 7 قسم کا اناج رکھتے تھے، سوکھا میوہ. کشمش ہوتی تھی، چاول ہوتے تھے، گیہوں ہوتے تھے، الائچی ہوتی تھی، کھڑی ساکر ہوتی تھی، بادام ہوتے تھے اور سپاری ہوتی تھی. پھر بعد میں سپاری بدل کے لونگ کر دیے گئے، کلوز بنا دیے. یہ 7 چیزیں اس طرح ایک تھالے میں پڑی رہتی تھی. مولانا سلطان محمد شاہ دتار بیٹھے ہیں، سامنے مرید آیا ہے گھٹنوں کے اوپر بیٹھ کے. اس میں سے ایک اپنا ایسا بک بھرتا ہے، یعنی 2 ہاتھوں میں جتنا آ سکے، اور کہتا ہے کہ یا مولا میں اپنا تن، پھر دوسرا میں من، تیسرے میں اپنی دولت میں تجھے ارپن کرتا ہوں، تیری بیعت کرتا ہوں. اور تینوں وقت امام سلطان محمد شاہ سے ہاتھ لگا کے قبول کرتے تھے. اس تھالے میں سے نکل کے اس خالی تھالے میں وہ پھینک دے رہے. پھر اس کے بعد امام اپنی 2 انگلیاں پانی میں ڈال کے، اس کے جڑے ہوئے 2 ہاتھ ایسے ہوتے تھے، ان ہاتھوں کے ارد گرد پانی سے ایک قسم کا دھاگا، ڈورا یا جو کچھ بھی کہو باندھتے تھے. اس کا نام تھا، جو بیعت کرتا ہے اس کا نام تھا کانگڑو بھرنا، یعنی بیعت کرنا. اور مولا نے قبول کیا ہے. اور پھر پانی کی جگہ جو کہ تینوں کے زمانے کے اندر ریشم کا ڈورا ہوتا تھا، جو مرید زندگی بھر اپنے سیدھے ہاتھ میں پہن کے رکھتا تھا، اور یہ ڈورا پھٹ جاتا تھا، پھینک دیتے تھے، اور پھر مکھی کے پاس جا کے یا پیر کے پاس جا کے دوسرا لے آتے تھے. لیکن امام نے یہ ڈورے باندھنے کی جگہ پانی سے انگلیاں ڈال کے سمبولکلی وہ ڈورا باندھ دیا. اس کا مطلب تھا کانگڑو بھرنا، کانکن باندھنا. کانکن باندھنا، کانکن کا لفظ نکلا ہے کنگن سے، جو بڑے ہاتھ میں پہنا جاتا ہے. جتنے بھی ہندوستان کے اندر جوگی ہیں وہ اپنے گرو کی جب بیعت کرتے ہیں تو گرو ان کو
ایک کڑا دیتا ہے اور کان کی بالیاں دیتا ہے. ہمارے گنان کے اندر اس قسم کے بہت سے اذکار ہیں. وہ پیر کے گنان میں ہے نا کہ تمہارے کان کی جو بالیاں ہیں وہ ہلتی ہیں. پیر کہتے ہیں وہ جوگی کو کہ تیرے کان کی جو بالیاں ہیں کان تیری ملرا جگمگ ڈولے، ایسا سر ہلاؤ تو وہ ڈولتی ہے. یہ مندرا جو ہے یہ گرو نے دی ہوئی ہے، اور گرو نے دی ہوئی ہے اس پرومس کے ساتھ کہ تو گرو کے ساتھ پکا رہے گا. اور پیر تانا مارتے ہیں کہ تیرے کان کی جو مندرا ہے نا وہ ڈگمگ ڈولے. من تیری مندرا ساری رے جوگی، من کی مدرا اچھی ہے یہ تو ڈولتی رہتی ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ اپنے من سے گرو کی تابع داری کرو. تو مولانا سلطان احمد شاہ اس طرح سے کانٹن باندھتے تھے، پھر اس کو چھانٹا دیتے تھے. یہ جو رسم تھی، یہ جو ریت تھی، پرانے زمانے سے لگ بھگ 1000 سال سے چلی آتی تھی. زمانہ بدل گیا، امام کے پاس زیادہ وقت نہ تھا اور جماعت بھی بڑی ہوتی گئی، اس کے لیے امام نے چینج کیا. اور امام سلطان محمد شاہ دتار نے 20s کے اندر یا 22-24 کے قریب امام نے دیکھا کہ اتنے بہت مرید بیٹھنا پڑے گا، یہ سب کے 3 وقت کھوبے بھرے ہوئے قبول کرنے پڑیں گے. ماں باپ فرمایا دیکھو یہ کھوبا ابھی بند کرو، یعنی وہ جو ساتھی چیزیں اٹھا کے دیتے تھے اس کو کھوبا کہتے تھے. مولا آوے بیعت کرنے کے لیے تو مولانا حضرت امام اپنا ہاتھ دے گئے تو وہ ہاتھ کو اپنے سر سے لگا دے، آنکھوں کو لگا دے، کس کرے. مولا اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، یہ اس کی بیعت قبول ہو گئی. پھر مولا چھانٹا دیتے تھے. اور جب بھی جماعت بڑی ہو گئی، دنیا بھر میں امام سلطان محمد شاہ بوڑھے ہو گئے، 40,000 آدمی بیٹھا ہے. اس میں چٹھیاں آئی ہیں 8,000 کے 10,000 آدمی بیعت کرنے کی. تو بابا فرمایا میں تم سب کی بیعت قبول کرتا ہوں. مقصد یہ ہے کہ اس نے ہماری بیعت قبول کی. اس طرح ہمارے مذہب کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں. ہر شکل بدل گئی، بیعت ٹوٹی نہیں، بیعت بدلی نہیں، سیریمنی بالکل ایبروگیٹ نہیں ہوئی. حضرت امام نے اس کی شکل بدل ڈالی، کھوبے بھرنے کی جگہ قبول کر لیا. آمین. جب تک کہ حضرت امام کوئی چیز چینج نہیں کرے، کسی کو چینج کرنے کا کوئی حق نہیں، حق ہے ہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا. تو ہمارے مذہب کے اندر یہ جو رسمیں ہیں یہ سچ کی ہوئی ہمارے پیروں نے، جنہوں نے آ کے ہم کو ہمارے باپ داداؤں کو اسماعیلی مذہب دکھایا. آج جمعے کا دن ہے، گھٹ پاٹ کی کریا ہے. میں آج کئی برسوں سے دیکھ رہا ہوں آہستہ آہستہ لوگ اپنی رسموں کو بھول رہے ہیں. آج تو گھٹ پاٹ کا گنان ہونا چاہیے. گھٹ پاٹ کے 5 بیٹھے گنان ہیں اور جماعت کھڑے ہو کے جب نیاز پیتی ہے تو ہمارے کھڑے گنان یعنی گھٹ پاٹ کے ابھے گنان ہیں 20 ہیں. جمعرات آتی ہے کوئی چوگڑیا نہیں بولتا. آج نارتھ امریکہ کے اندر گھٹ رہا ہے، ابھی تو کینیڈا بھی سلپ ہو رہا ہے، لیکن الحمدللہ انڈیا پاکستان والوں نے اپنی بہت سی چیزیں ابھی تک جمع کے رکھی ہیں. جمعرات کو چوگڑیا ہونا چاہیے. 5 چوگڑیے ہیں. صبح کے چوگڑیے بھی ہیں، صبح کے 24 چوگڑیے ہیں. اور صبح کی دعا کے بعد یا نیاز کے بعد جیسا مکھی حکم کرے چوگڑیا بولنا ہوتا ہے، چوگڑیا بولا جاتا ہے. اور کہاں نہیں وہ چیزیں؟ لوگ بھول گئے، ہمارے وڈیل بھول گئے. وڈیلوں نے یہ سب چینج کر دیے سمجھے سوچے بغیر. اے مومنو، ہو سکتا ہے کہ 1 2 سال 5 سال 10 سال کے بعد آپ میں سے کوئی کونسل کا پریسیڈنٹ بن جائے، کوئی طریقہ کا بن جائے، کیونکہ جو آفیسر ہیں وہ جماعت میں سے ہی نکلتے ہیں. میں ایک بات آپ کو کہہ دوں اور یہ ریکارڈ ہو رہا ہے تاکہ کوئی چیز کو سننا ہوئے تو میرے اس ریکارڈ کو سن بھی سکتا ہے.
مولانا حضر امام ہے، اس کی امامت کی جو نیچر ہے وہ اللہ کا نور ہے، لیکن امامت کی جو نیچر ہے وہ لوگوں کو معلوم نہیں۔ سمجھو، مولا نے مجھے ایک جماعت سونپی، ابو علی یہ جماعت میں تجھے سونپتا ہوں۔ آمین۔ یہاں سونپنے کا میرا مقصد شاید مجھے مکھی بنا دے رہے، شاید کامڑیا بنا دے رہے، کچھ اور کر دے رہے، کیونکہ امام کے پاس بڑے طریقے ہیں۔ وزیر اسماعیل گام جی کو حسن علی شاہ ماں باپ نے سارے کچھ ایوارڈ کا وارث بنایا اور فرمایا کچھ ایوارڈ کی ساری جماعتوں کا جوخمدار تو ہے، تو ذمہ دار ہے۔ اس کو سونپ دی اتنی بڑی جماعت۔ اب مجھے کوئی چیز پسند نہ آئی تو میں مولا کو کہوں گا خداوند یہ لوگ ادھر جماعت کرنے جانے سے پہلے پانی پیتے ہیں، میں خالی ایک ایگزامپل گھڑ رہا ہوں، خداوند جماعت کے لوگ جماعت کرنے جانے سے پہلے پانی پیتے ہیں تو یہ ذرا مناسب نہیں ہے۔ اچھا اوکے، بند کر دو۔ دیکھو میں آپ کو امام کی عادت بیان کر رہا ہوں، اوکے بند کر دو۔ ابھی میں کیا سمجھا کہ یہ مولا کا فرمان ہے، میں نے آ کے بند کر دیا اور اس میں جتنی بھی خرابیاں ہیں ساری جماعت کے گناہ میرے اوپر چڑھ گئے۔ یہ امام کا فرمان نہیں ہے، میں نے عرض کی، امام نے منظور کر دیا، میرے اوپر ڈال دیا، تو نے کہا تھا نا، اس کے لیے میں نے بند کر دیا۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اپرووڈ بائی حضر امام۔ ارے تم حضر امام کو کیا جانا؟ اگر امام خود بخود کوئی کے کہنے کے بغیر کوئی حکم کرتا ہے وہ حکم برابر ہے، لیکن لوگوں کے کہنے سے جو حکم آتے ہیں اس کا سارا بوجھ، اس کا سارا گناہ اس آدمی، اس عملدار کے اوپر، اس آفیسر کے اوپر ہے کہ جس نے جماعت اور مذہب کے اندر پھیر پھار کروائے۔ مولا تو پور کرے گا۔ مولا ایک ہی چیز دیکھتا ہے کہ جماعت کا جو ایمان ہے بیسک پرنسپل کے اوپر، امامت اور پیری جو ہے یہ بیسک پرنسپل ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی مولا کو یہ کہ مولا میں تجھے اپنا امام نہیں مانتا، اوکے، مولا کچھ نہیں کہے گا، تم نے اپنی راضی خوشی سے مانا ہے کہ راضی خوشی سے جانا ہے، ایسا جاؤ۔ کوئی ایسا ٹیڑھا بیٹا ہوتا ہے کبھی کبھی تو باپ کے پاس آ کے ابا آئیں گے، باپا نہ ہو نہیں تو بنا، تو باپ کیا کہے گا؟ اوکے جاؤ۔ امام جو ہے وہ زمان زمین کا مالک ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ہر چیز جانتا ہے، اسے یہ پتا ہے۔ کبھی کبھی مولا خود پوچھتے بھلا ایسا کیا جائے تو کیا ہے؟ یا مولا تو بہتر جانتا ہے۔ پھر بھی اگر پوچھے تو سچی بات کہہ دینی چاہیے، کرے نہ کرے وہ مولا کی مرضی میں ہے۔ لیکن ہم جب بھی مولا کو جا کے کوئی چیز کہتے ہیں کہ خدا ہم کو یہ نہیں چاہیے، ساتویں کا جو روزہ ہے ادھر امریکہ کے اندر بند کر دیا گیا، بہت برس ہوئے، کس نے بند کیا؟ مولا نے بند نہیں کیا۔ مولا کو کہا گیا خدا لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، کون روزہ رکھتا ہے، یہ ہے بند کر، اوکے بند کر دو، یہ امام کا حکم نہیں ہے۔ امام بڑا چالاک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی مکر باز ہیں، مکر سمجھتے ہو فریبی، چیٹرز، خدا ان سب سے زیادہ مکر جانتا ہے، مطلب کہ ہم خدا کو چیٹ نہیں کر سکتے۔ امام مالک ہے، اس کے حضور میں رہنا ایزی نہیں ہے۔ کبھی بھی مولا کو کبھی بھی دنیا کی بابت کے اندر یا دین کی بابت کے اندر سکھانا نہیں چاہیے۔ نیور ٹرائی ٹو ٹیچ ہم، ہی نوز مچ بیٹر دین یو نو۔ میرے اوپر ایسی بہت سی چیزوں میں سے ایک چیز سناتا ہوں ایگزامپل کے طور پہ۔ 74 میں مولا کی گالی گئے، مجھے یاد نہیں ہے کہ پبلکلی جماعت میں نے ایسا کہیں کہا کہ نہیں کہا۔ بہت سی چیزیں میری وعظوں کے اندر
पुरानी आवाज़ में होती है, फिर भी कभी कभी कुछ याद आ जाता है। 74 में किगाली गए, जमात खाना छोटा था और ओपनिंग करने की थी, ओपनिंग नहीं हुआ तो राजन्स की दुकान बहुत बड़ी थी, उसको साफ करके वहां मौला की बैठक रखी गई। मौला आए, राजन्स की दुकान बहुत बड़ी थी, उसको साफ करके वहां मौला की बैठक रखी गई। मौला आए, जमात के अंदर मौला ने मुझे बुलाया। मौला कहते हैं, मिशनरी, क्या ये सच बात है कि ईस्ट अफ्रीका के अंदर यंगस्टर दे ईट खिंजीर? इंग्लिश में बात की और अरबी का लफ्ज बोला। खिंजीर मीन्स फ्लैश और स्वाइन, जिसको हम पोर्क कहते हैं। उन्होंने कहा, खुदा, यू आर आवर इमाम एंड यू नो बेटर, आई आस्क यू। अब जो मेरे ऊपर आ गया तो मैंने कहा, खुदा ये खाते हैं। तो मौला मेरे से गुस्से हो गए। अरे भरी जमात के अंदर बोला, कहते हैं, व्हाट यू मिशनरीज आर डूइंग? मैं दिल में सोला मारे के मैंने कहा, खुदा, वी टेल जमात दैट पोर्क इज हराम इन इस्लाम, डोंट दे लिसन यू? तो खुदा, some listen, some don't. How you reconcile? किस तरीके से तुम इस बात को कहते हो? बोला, ये जवान लोग कहते हैं कि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने कभी इस तरह नाम लेके कि सूअर का गोश्त हराम है कभी नहीं कहा। इज इट? मैंने कहा, हाँ साहब, सुल्तान मोहम्मद शाह के फरमान में कहीं नहीं लिखा कि सूअर का गोश्त हराम है। तो फिर तुम किस तरह से आवाज में कहते हो? सारी जमात बैठी है, मेरा एग्जामिनेशन हो रहा है। मैंने कहा, मौला, रसूलुल्लाह की एक हदीस है और मोहम्मद शाह सुल्तान मोहम्मद ने फरमाया है कि रसूलुल्लाह ने जो चीज हराम की है मेरे मजहब में हराम है। साहब जोर से बोले, हियर यू आर। मैंने कहा, खुदा हूं, सच बात है, दिस इज द थिंग वी टेल देम। अभी धनी मुझे देख रहा है, मैं चुप खड़ा हूं। मेरा ख्याल है 15 के 20 सेकंड गुजरे होंगे, लेकिन वो 15-20 सेकंड 15-20 बरस जितने निकले। हंस के मुझे बोला, कहते हैं, वुड यू लाइक इफ आई स्पीक अबाउट इट? मैंने कहा, खुदा जल्दी कर, खुदा, इट विल बी वेरी नाइस। माँ बाप उसी वक्त जमात में खड़े हो गए और पोर्क के ऊपर फरमान किया। मैं खड़ा रहा। ये फरमान छपा हुआ है, लेकिन किस तरीका से ये हुआ, जो चीजें मैंने आपको बताई वो उसमें प्रिंट नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं। मैं खड़ा रहा, मौला ने फरमान किया और फिर बैठ के मुझे बोलते हैं, आर यू हैप्पी? है मेरा मौला, वेरी हैप्पी। आई वॉन्ट टू मेक अनदर प्रेयर। व्हाट इज इट? खुदा, ये किगाली में फरमान किया है, लेकिन नैरोबी में इसके फरमान करने की जरूरत है। आई विल डू इट। और जब किगाली से सरकार नैरोबी गए तो नैरोबी में ये फरमान मौला ने रिपीट किया। मैंने ये बात इसलिए कही कि इमाम के साथ जब हम बातचीत करते हैं तो उसके दर्जे का ख्याल रहना चाहिए। वो सब कुछ जानता है, लेकिन हमारे मुंह से बात चीजें बुलवानी चाहता है। सिद्क दिल से रखना चाहिए। मजहब की जितनी भी चीजें हैं, खुदा की कसम, मैं कसमें नहीं खाया करता, लेकिन खाता हूं। खुदा की कसम, हमारे मजहब की कोई रीत रस्म सेरेमनी ऐसी नहीं है कि जो इस्लाम के साथ चली नहीं होती। ऐसी कोई रीत रस्म नहीं है कि जो यूं ही स्वाहिली जबान का एक लफ्ज याद करते हुए आप में अगर कोई अफ्रीकन हो तो उसको कहते हैं पूजी। पूजी मीन्स यूजलेस। हमारा मजहब नबियों रसूलों का मजहब है, पैगंबरों का मजहब है। फिर कहते हैं कि जब इस वक्त सूरज निकले तो पुराने जमाने की बात करता हूं, आज से 200-500 1000 साल पहले, शायद इससे भी पहले, जिस शहर में राजा रहता हुए, कैपिटल ऑफ द किंगडम,
تو डे ब्रेक एक बहुत बड़ा ढोल होता था, ड्रम, उसको बजाया जाता था। इसको कहते हैं नौबत। इस नौबत का मतलब क्या है? इस नौबत का ये मतलब ये है कि अभी डे ब्रेक हुआ है और राजा का जो राज है, हुकूमत है, वो कंटिन्यू है, वो हाजिर है, मौजूद है। शाम को इस तरह जिस तरह सूरज डूबता है तो फिर ये नौबत बचती है कि अभी दिन खत्म हुआ, रात शुरू होती है, लेकिन राजा की हुकूमत जारी है, चालू है। इस नौबत को दूसरा नाम दिया गया चौगड़िया। चौगड़िया का यह मतलब भी है कि ऐसा अच्छा टाइम के जिस टाइम के ऊपर हम कोई अच्छा काम करें। सगाई करनी है तो ज्योतिषी को पूछते हैं, चौगड़िया बताओ, लड़की का नाम ये है, लड़के का नाम ये है, इनकी एंगेजमेंट के लिए, तो फिर वो चौकसा खोलता है और निकालता है कि अच्छा टाइम ये है, शादी का अच्छा टाइम ये है, मकान बनाना है, बुनियाद रखनी है, अच्छा टाइम ये है। इसको कहते हैं चौगड़िया। लेकिन पीर सदरुद्दीन ने चौगड़िया बनाए शाम के और सुबह के। ये चौगड़िया का मतलब यही है। शाम का चौगड़िया जुमेरात को होता है और हम ये कहना चाहते हैं कि इमाम की इमामत कायम है। चौगड़िया का मतलब ये डिक्लेरेशन है। जुमेरात को क्यों? इस्लामिक हिसाब से कैलेंडर शाम को 6 बजे बदलता है। अफ्रीका के जो लोग हैं वो स्वाहिली हिसाब जानते हैं और जो हमारे मुसलमान मुल्क हैं उनके अंदर भी ये है। आजकल हमारी जो जनरल प्रैक्टिस है, कॉमन कैलेंडर के हिसाब से रात को 12 बजे डेट बदलती है, लेकिन इस्लामी हिसाब से शाम को 6 बजे डेट बदलती है। आजकल के कैलेंडर के हिसाब से 24 घंटे का एक दिन लो तो पहले 6 घंटे रात होती है, फिर 12 घंटे दिन होता है, फिर 6 घंटे रात आती है। इस्लामिक सिस्टम में यह है कि पहले 12 घंटे की रात होती है, 12 घंटे का दिन होता है। इसलिए अगर आज जुमा है, सुबह हो गया, शाम को 6 बजे शनिचरवार हो गया, इस वक्त शनिचरवार है, जुमा नहीं। लेकिन कॉमन कैलेंडर के हिसाब से रात को 12 बजे तक जुमा है, फ्राइडे है। तो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से जुमेरात की शाम को 6 बजे दिन पूरा हुआ और जुमे का दिन शुरू हुआ। तो जुमे का दिन हफ्ते का पहला दिन है। खुदा ताला ने, नबी फरमाते हैं, खुदा ने जब दुनिया में पहली दफा सूरज निकाला तो वो जुमे का दिन था। तो जुमे का जो दिन है वो वीक का पहला दिन है, इसलिए हम जुमेरात को चौगड़िया बोलते हैं। सुबह 24 चौगड़िए हैं पीर के दिन उगता है, हम दिन को आवकार करते हैं, वेलकम करते हैं, मौला का गुण गाते हैं, मौला की प्रेज करते हैं, मौला से दुआ मांगते हैं, मदद मांगते हैं। इसके लिए सुबह के चौगड़ियों में चौगड़िया बोला जाता है और हर चौगड़िए के बाद एक तस्वीर निकाली जाती है ईर्षा के शुक्राने के तौर पे। ये हमारे सिस्टम्स हैं और इनके अंदर सिग्निफिकेंस है। गजपाठ होता है तो हमारे पीरों ने गजपाठ के स्पेशल गिनान बनाए। बैठे गिनान भी हैं, उभे गिनान भी हैं। इन गिनानों में क्या है? हजर इमाम की तारीफ है, गजपाठ की सिग्निफिकेंस है। गजपाठ क्यों पीते हैं? मुझे अफसोस है कि जमात ने पीठ लगाई हुई है गजपाठ के साथ और गजपाठ उधर एंट्रेंस में रखा है और हम आगे इस फ्रंट में बैठे हैं। ये गजपाठ की बेअदबी है, ये बात बराबर नहीं। साइड में रखो या मुखी कमरिया की लाइन में रखो। और हम जब गजपाठ पीते हैं ये आला से आला सेरेमनी है, ये नूरानी सेरेमनी है, ये आबे कौसर की सिंबॉलिक सेरेमनी है। जन्नत के अंदर कौसर, हाउस कौसर जिसको हम कहते हैं, एक पूल है, उसका मालिक मौला मुर्तजा अली है। कुरान शरीफ में इस चीज का इशारा किया गया है कि बड़े कुंभ के अंदर आबे कौसर है, इर्द गिर्द प्यालियां हैं और ये प्यालियां मोमन आड़ के आबे कौसर पीती हैं, ये नूर पीती है। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिस्टम को शुरू किया। ज़ैद बिन अरकम आपका एक सुहाबी था, उसके घर में छुप के जो छुपे हुए थे ना, यानी जो इस्माइली मजहब के अंदर थे उस जमाने के अंदर,
نام نہیں تھا اسماعیلی مذہب کا. لاکھوں آدمیوں میں سے تھوڑے آدمی تھے دروازے بند کر کے نبی کریم نیاز نکالا کرتے تھے اور سپرت کی جگہ کھجور ہاتھوں میں مسل کر کے دیا کرتے تھے. اپنے ہاتھ سے پیالی اٹھا کے دیتے تھے. مٹی کے کپ ہوتے تھے. ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ نیاز کچپاٹ نام ایسے ہیں، معلوم ہوتا ہے ہندوؤں میں سے نکلے ہیں. دینداروں، ہماری کوئی بھی رسم ہندوؤں میں سے نہیں ہے. یہ تمام چیزیں اسماعیلی ہیں، تمام چیزیں اسلامی ہیں، تمام چیزیں نبی کریم نے شروع کی ہوئی ہیں. ہمارے اماموں نے، ہمارے پیروں نے اس کے اندر تھوڑی ماڈیفیکیشن کی ہے اور انہی کو اس بات کا حق ملتا ہے اور کسی کو نہیں. بیعت کی ہے حضرت امام کی، تو حضرت امام کے فرمان کے حساب سے ہمیں چلنا چاہیے. کوئی چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہے تو اس کو توڑ مروڑ کے کرنے سے پہلے اس کی حالت دیکھ لینی چاہیے کہ اس کے اندر سگنیفیکنس کیا ہے، ریزن کیا ہے. تو ہمارا جو مذہب ہے نا، اعلیٰ درجے کا مذہب ہے. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں میں کہ آپ کو ساری سیریمنی سنا، کیونکہ میری واضح ہیں اس کے اوپر. اے مومنہ، اپنے ایمان کو مضبوط کرو. مولانا حضرت امام کے اوپر ہمارا اعتقاد ہے اور الحمدللہ آپ مومن ہیں. لیکن میری عرض یہ ہے، میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، جماعتوں میں کہتا ہوں، ہمارے لوگ کتابیں نہیں پڑھتے، ٹی وی دیکھتے ہیں، دوسری بہت سی کتابیں پڑھتے ہیں، موج شوق کرتے ہیں. خوب کرو، لیکن اپنے مذہب کی آدھا پونا گھنٹہ ہر روز کچھ نہ کچھ کتاب پڑھتے رہو تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ہم کیا کرتے ہیں. گجراتی کی کتاب امام سلطان محمد شاہ دتار کے جو فرمان ہے، کلام امام مبین، 2 پارٹ ہیں اس کے، دونوں والیوم کے تقریباً 700 پیجز ہیں. ہمارے مذہب کا وہ انسائکلوپیڈیا ہے. ہمارے مذہب کی تمام چیزوں کی سگنیفیکنس بتائی گئی، بھید بتائے گئے اور ان کی وجہ بتائی گئی. امام نے کوئی چیز باقی چھوڑی نہیں ہے. لیکن آج ہم دنیا کے اندر ڈالر کے پیچھے پڑ گئے اور مذہب سے کمزور ہو گئے. ہم آتے ہیں جماعت خانے، شکر الحمدللہ، آپ کو ٹائم ملتا ہے تو جبھی چلے آتے ہو. کمریا صاحب کو پوچھا، کمریا صاحب جماعت کتنی ہے؟ بولے 400 ہیں. آدمی کتنے آتے ہیں؟ 100 جتنے آتے ہیں، یعنی 25-30% آتے ہیں. باقیوں کے اوپر فرض نہیں ہے، آنے والوں کے اوپر ہی فرض ہے نا. اے مومنو، اٹھو اور جاگو. اس بوڑھے آدمی کو بات کو سنو، سمجھو. مولانا حضرت امام نے یہ مذہب ہم کو دیا ہے. یہ نورانی مذہب ہے، روحانی مذہب ہے. اس مذہب میں دنیا بھی ملے گی، دین بھی ملے گا اور برکتیں ملیں گی. ہر چیز آپ کو اس مذہب میں سے ملے گی. دین اور دنیا کے اندر آبادیاں ملیں گی. آپ کی اولاد بھی سکھی اور مضبوط رہے گی. مولا آپ کو ثبوتی دے وے، حقیقتی سمجھ دے وے، نیک امیدیں پوری کرے، ہمت دے وے، طاقت دے وے، برکتیں دے وے، رحمتیں دے وے. دین اور دنیا کی آپ کو مولا نعمتیں دے وے. مولانا حضرت امام اپنا فرمان بردار مومن بناوے، دسوندی سگریتی بناوے، اعلیٰ درجے کا مومن بناوے، روحانی بخشش دے وے، بیت الخیال کی عبادت کی طاقت دے وے. مولانا حضرت امام تمام بلائیں آفتیں دور کرے. دین اور دنیا کی جتنی بھی خوبیاں ہیں مولا آپ کو دے وے. آپ کی نیک امیدیں پوری کرے.